مبارک قاضی صاحب دنیا سے چلے گئے تھے. آپ کو یہ خبر کیسے ملی؟ یہ پتہ نہیں کسی فیس بک میں ملی تو میں نے اسی وقت فون کیا قاضی کو. قاضی کا ٹیلی فون بند ملا تو اندازہ تو ہوا کہ گڑبڑ ہے. پہلے بھی افواہیں تھیں، 2 دفعہ 3 دفعہ پہلے بھی افواہ تھی کہ قاضی چلا گیا، لیکن یہ وہ جھوٹ ثابت ہوئی. میرا خیال یہ تھا کہ اس دفعہ بھی ثابت ہوگا کہ جھوٹ ہے. تو میں نے اس کو فون کیا، فون بند ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ گڑبڑ ہے. مگر یہ ہے کہ قاضی کی 2 عجب خاصیتیں تھیں جی. اب اس میں ایک بات اس نے کی کہ اس نے کہا کہ میرے لیے ماتم مت کرو اس لیے کہ قاضی بہت ہے. ایک جگہ بولتا ہے کہ قاضی صرف اکیلا ہے. دونوں باتیں اس کی ٹھیک ہیں. قاضی بہت ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. کیا شاعری ختم ہو گئی قاضی کے مرنے کے بعد؟ نہیں ختم ہو گئی. کیا اچھا شاعر قاضی سے نہیں آ سکتا؟ بعد میں آ سکتا ہے. مگر یہ بھی اپنی جگہ پہ کہ وہ آدمی تو اکیلا تھا. وہ اس زمانے میں جو بات کر رہا تھا وہ انوکھا بات کر رہا تھا، وہ یونیک بات کر رہا تھا. اس کی انفرادیت اپنی جگہ پہ رہے گی. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی مر گیا تو سماج رک جائے گا. بڑے بڑے لوگ مر گئے ہمارے، ابھی ہم 2-3 کا نام لے کر بول رہے تھے. مگر سماج تو چلتا ہے، سماج کی اپنی ضرورتیں وہ تو چلتا ہے. مگر وہ برام، وہ ذائقہ، وہ خوشبو جو قاضی کی شاعری میں تھی وہ شاید اس طرح نہ ہو. خوشبو کی اور خوبصورتیاں ہیں، خوبصورتی کی بھی اور خوبصورتیاں ہیں، مگر وہ جو قاضی میں کچھ چیزیں مل کر کے چیزیں بنا رہی تھی وہ شاید سر وہ ایک ملنگ بھی تھے، فقیر بھی تھے، مزاحمتی شاعر بھی تھے. کون سی وہ چیزیں اس کو اتنا یونیک بنا دیا کہ وہ ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ بھی چل سکتے تھے. وہ سیاستدان کے سامنے بیٹھ کر سخت اشعار بھی پڑھ سکتے تھے. زندگی کے مسائل آپ کو بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں نا جی. زندگی بہت بڑا ٹیچر ہے. اس کی زندگی میں 3-4 ایسے بڑے واقعات ہوئے ہیں کہ اس میں بدل کر کے رکھ دیا اس کو. میرا مطلب ہے یہ جو بعد میں آپ نے ملنگ لفظ استعمال کیا، لوگ ملنگ تو نہیں بولتے، لوگ تو کچھ اور بولتے ہیں. مگر یہ خاص واقعے کے بعد پھر وہ ٹوٹ گیا اور اس نے یہ چیزیں شروع کر دی. اس سے پہلے تو مگر شاعری میں نہیں. شاعری میں اس آدمی نے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں کی. زندگی تباہ ہو گیا، ایک اکلوتا بیٹا آپ کا مارا جائے، آپ کا زندگی کہاں رہے گی اس طرح جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی. مگر کمال اس آدمی کا یہ ہے کہ اس کے باوجود اس کے سیاسی موقف میں فرق نہیں پڑا، شاعری کے کانٹینٹ میں کوئی فرق نہیں پڑا. جو وہ کہنا چاہتا تھا وہ کہتا ہی رہا، اس میں اس نے کوئی جھول نہیں دکھایا. اس کا کمال یہ ثابت قدم رہا. لو پوئٹ بھی تھا. ہم لوگوں کا تو غضب یہ ہے کہ ہم سیاسی کسی کو بناتے ہیں تو لو پوئٹری ہٹاتے ہیں، کسی کو لو کا بنا لیتے ہیں پولیٹکس ہٹاتے ہیں. یہ 3-4 چیزوں کا مجموعہ تھا. اور ایک ایسے ٹائم کا شاعر تھا جو اس کے مقابلے میں کوئی آدمی تھا نہیں. یعنی قاضی اس وقت پیدا ہوا جب عطاشاد نہیں تھا، عطاشاد اس وقت پیدا ہوا جب گل خان نہیں. یہ ذرا ان کچھ چیزوں کو بھی دیکھا جائے کہ وہ اپنے دور کا واحد ترجمان تھا اس وقت، اور کوئی ترجمان تھا نہیں. لہٰذا ڈنڈا ہو کر کے وہ اپنی بات کرتا رہا. سر ابھی آپ جو کہ ایک لکھاری بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، بلوچ کوئی نوجوان ایسا رائٹر ہے جس کو اب پڑھنے کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو پڑھوں، اسی طریقے سے لکھ رہا ہے؟ یار بہت سارے لوگ ہیں. مطلب ابھی اگر آپ افسانے کی بات کریں، آپ 2-4 آدمی آپ کو اچھے نظر آئیں گے. کالم نگار نہیں، پہلے ذرا شاعروں کو دیکھو. شاعر آپ دیکھ لیں، شاعر ذرا آپ دیکھ لیں. قرآن تو پہلے بھرا ہوا تھا، اب کوئی سلیمان میں اتنے اچھے خوبصورت شاعر پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہو. بہت ہی اچھے شاعر ہیں. اور پھر آپ آ جائیں فکشن پہ آ جائیں. کچھ لوگ ناول لکھنا شروع ہو گئے ہیں. وہ ٹھیک ہے، ابھی تک ترقی یافتہ نہیں ہے، ابھی تک ہم ٹک ٹک کر رہے ہیں. مگر یہ ہے کہ انہی میں سے پیدا ہوگا نا جی، اور کہاں سے پیدا ہوگا؟ لوگ لکھ رہے ہیں. کمال یہ ہے کہ لوگوں نے قلم چھوڑا نہیں ہے، کاغذ چھوڑا نہیں ہے. جو لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بہتر ہو جائے گا. اور چونکہ ایک آدمی نہیں لکھ رہا ہے، بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں. اور خصوصاً یہ سوشل میڈیا آ گیا، اس پہ تو بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، بہت کچھ شیئر کیا جا رہا ہے، بہت کچھ پر بحث کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود آپ کا سماج متحرک ہے. سماج رک جائے، کھڑا ہو جائے، ساکن ہو جائے، پھر کچھ نہیں ہوتا. جب سماج حرکت میں ہے تو شاعر بھی حرکت میں ہے، ادیب بھی حرکت میں ہے، کالم نگار بھی حرکت میں ہے. پھر لوگ آگے بڑھتے ہی رہیں گے. کالم نگار ہمارے اور آپ کے نظر میں تو ابھی تک صرف وہ اخبار والا جو کالم لکھتا تھا، اب تو نیا یہ چیز آ گیا ہے سوشل میڈیا میں جو کالم نگاری ہوئی، اس کو آپ کیا کرو گے؟ پھر ایک چیز پر آپ پابندی سے ڈرتے تھے، اچھا یہ رسالہ ہے، یہ
ये सरकार के साथ रजिस्टर है तो मैं थोड़ा सा एहतियात करूँ। सोशल मीडिया पे तो एहतियात की ज़रूरत नहीं है, अगर आप वैसे सेफ़ हैं तो आप अपनी बात तो लिहाजा बहुत पुरुम्मीद, बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है हमारे लिखारियों का। और नौजवान लिखता है, पढ़ता है, बहस करता है, बहुत अच्छा है।